کو وہاں رہنے میں الجھن ہوتی ہے۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بازار سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے اللہ کے نزدیک، چونکہ وہاں دھوکہ اور فریب سے کام لیا جاتا ہے، اس بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، سامان کے عیوب کو چھپا کے بیچا جاتا ہے، وہاں دوسروں کو ٹھگنے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس لیے بازار بہت بری جگہ ہے اللہ کے نزدیک، بالکل موسٹ ان پلیزنٹ پلیسز، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ مگر چونکہ بازار گئے بغیر چین نہیں ہے، جانا ہی ہے، تو اس کے لیے آیا ہے کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے اخیر میں بازار جائے اور سب سے پہلے بازار سے نکل جائے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے بازار جائے اور سب سے لاسٹ میں بازار سے آئے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے باہر نکلے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے لوگ کتنے سماج میں ہیں۔ جو سب سے اچھی جگہ ہے سناٹے کا ماحول ہے، جو سب سے اچھی جگہ ہے خاموشی، وہاں دو چار بوڑھے نظر آتے ہیں۔ اور جو سب سے بری جگہ ہے دل رکھنے کی جگہ نہیں، وہاں عورتوں اور مردوں کی بھیڑ ہے، ہر طرف ہنگامہ ہے، شور ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ کتنے ہیں اور برے لوگ کتنے ہیں۔ دنیا میں کیا تماشا ہو رہا ہے، کس طرف دنیا جا رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ نظر قرآن پہ رہے گی، نظر سرکار کی حدیث پہ رہے گی، نظر آقا علیہ السلام کے ارشادات اور حضور کی حیات طیبہ پہ رہے گی، تو بندہ اس ہنگامے میں بھی اپنا ایمان بچا لے جائے گا۔ اس ہنگامے میں بھی بندہ ایک تقوی اور اللہ کے ڈر کے سائے میں وہ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ چونکہ ہم لوگوں کے نزدیک آج قرآن شریف کی تلاوت وہ ایک خاص طبقہ مدرسے کا ہے، اس کے حصے میں یہ کام چلا گیا، اور باقی ہمارے حصے میں آیا ہے دنیا کا چرچا۔ تو جہاں دنیا کا چرچا ہوگا وہاں مسجدیں آباد کیسے ہوں گی، وہاں تو بازار آباد ہوگا۔ جہاں صاحب کھانے کا مقابلہ ہوگا وہاں مدرسہ کیسے آباد ہوگا، وہاں تو ہوٹل آباد ہوں گے۔ جہاں صاحب صرف مال چاہیے تو وہاں آدمی جنت کی بات کہاں سے کرے گا، وہاں تو اس کو مال چاہیے، مارکیٹنگ کمپلیکس چاہیے، اس کو ہائی فائی کاروبار چاہیے۔ ساری دنیا پڑی ہوئی ہے کھانے پینے پہننے مکان کی تعمیر کرنے کے پیچھے، سارے لوگ اس طرف پڑے ہوئے ہیں۔ مدرسہ سب سے بہترین تعلیمی سنستھان ہے، چونکہ آپ نے سنا ہوگا حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best among you is one who learns Quran and teaches it to others۔ تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے، سب سے بہتر، بالکل معتبر حدیث۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے بہت کم حدیثیں مروی، انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور آج سب سے کم لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، چونکہ آج کل آدمی قرآن پاک سیکھنے سکھانے کو دنیا سے جوڑتا ہے کہ دنیا کتنا ملے گی، پیسے کتنے ملیں گے۔ جو سب سے اچھی جگہ ہے مدرسہ، جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، سب سے اچھی کتاب کی، تو سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز، تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سب سے زیادہ محترم، مکرم اور سب سے زیادہ پریشس جو جگہ ہے وہ مدرسہ ہے، کیونکہ وہاں فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی، کالج میں میتھ پڑھائی جاتا ہے، جس کا مقصد ہے صرف دنیا حاصل کرنا، اور یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے اچھا کام یہ ہے بندہ قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ سب سے اچھی جگہ ہے وہ مدرسہ جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ آج اچھی جگہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں، سال بھر ایڈمیشن مدرسے میں جاری رہتا ہے۔ کسی مدرسے میں آپ نہیں دیکھے ہوں گے سب ایڈمیشن فل ہو گیا، اکا دکا کوئی مدرسہ ہوگا الا ماشاءاللہ۔ اکثر مدرسوں میں سال بھر داخلہ جاری رہتا ہے، جبکہ داخلے کا سال ہے شوال میں داخلہ ہوا، اسی مہینے میں پڑھائی شروع ہو گئی، اب سال بھر تک پڑھائی ہوگی۔ لیکن یہاں چونکہ بچوں کی قلت ہے اس لیے سال بھر داخلہ ہوتا ہے۔ مدرسے کی کیپیسٹی ہے 500 بچے، اب وہاں داخلہ 50 بچے کا ہوا، اب میں 450 بچے چاہیے، ورنہ 50 کمرے ہیں، اس قدر کشادہ جگہ ہے، کھانے پینے کی قلت نہیں ہے، مدرسے کا فنڈ مضبوط ہے،
زکوٰۃ و خیرات کی رقم کافی کثیر مقدار میں جمع ہے، مگر بچے نہیں ہیں۔ اب بچے نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا؟ سال بھر داخلہ جاری۔ وہاں جہاں فزکس کیمسٹری کی تعلیم ہوتی ہے وہاں نو ایڈمیشن، اب ایڈمیشن فل ہے۔ اب جہاں سب سے بہترین کتاب کی تعلیم ہوتی ہے وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں، اور وہاں صاحب 2-3 سال سے لوگ لائن لگے ہوئے ہیں کہ میرے بچوں کا ایڈمیشن شہر کے پوش اسکول میں ہو جائے۔ سینٹ زیویئرس میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ میری میں ایڈمیشن کلوز، ودیا وہار میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ ڈیوڈ میں ایڈمیشن کلوز۔ صاحب ہر طرف ایڈمیشن کلوز ہے، لوگ 3 سال سے لائن لگے میرے بچے کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے۔ صرف جہاں دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں چند سکے کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، وہاں بھیڑ لگی ہے دنیا داروں کی۔ تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ اس لیے جو اصل مقصد حیات ہے، ساری کائنات، یہ سارا سنسار اللہ نے کیوں پیدا کیا، کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا کو، تاکہ بندہ کھائے پیے، گھر مکان کا مقابلہ کرے اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا جائے۔ اسی کے لیے یہ زندگی تھی، بہمولیہ جیون، یہ قیمتی زندگی۔ بندہ سوچتا نہیں، بندہ صرف کھانے پینے کے ماحول میں پڑھ کر وہ علم جو ہمیں کھلائے، وہ علم جو ہمیں نوکری دلائے، وہ علم جو ہمیں ڈھیر ساری کمائی کا ذریعہ بن جائے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، اس طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ جنت کی بات کون کرتا ہے؟ آخرت کی بات کون کرتا ہے؟ خدا کی خشیت کی بات کون کرتا ہے؟ مقصد حیات کی بات کون کرتا ہے؟ سارے لوگ فضول کھاتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، فضول جگہوں پہ بھیڑ لگاتے ہیں، فضولیات کے ماہر ہو گئے، لوگ ایکسپرٹ ہو گئے، فضولیات کے ایکسپرٹ ہو گئے، جو مقصد حیات ہی نہیں ہے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے۔ مکان اسی لیے تھا تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں، اور سر اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کر سکوں۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں ستر ڈھانپ سکوں، اور ستر اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں۔ کھانا اس لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں۔ تو مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ یہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ آسمان، کبھی آسمان کو دیکھے تو خدا کا جلال نظر آ جائے، کبھی زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، پیدا کرنے والے کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے۔ لیکن زمین گناہوں سے لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی زمین کی ساخت اور اسٹرکچر پہ غور نہیں کرتا ہے۔ یہ زمین ہے کیا؟ سمندر کے اوپر زمین ٹکی کیسے ہے؟ یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ پہاڑ پیلر بن کے زمین کو کیسے روکے ہوا ہے؟ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والا۔ یہ ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ نے ایک طرف گیہوں، ایک طرف چاول، ایک طرف فروٹس، ایک طرف ویجیٹیبلز، ایک طرف ڈرائی فروٹس، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کھانے سے پاک ہے۔ اللہ کے کھربوں فرشتے اتنے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا، 1 انچ جگہ نہیں ہے آسمان میں جہاں کہ بندہ کوئی کھڑا رہ سکے۔ سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ ایک ٹیم ہے جو حالت سجدہ میں کروڑوں سال سے ہے، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو حالت قیام میں کروڑوں سال سے ہے۔ فرشتے کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ آسمان میں اتنے فرشتے ہیں، تو اب یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ جو آکسیجن کے لیے درختوں کا بھنڈار بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف ایک گیہوں ہی بنا دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن بندہ کو صرف گیہوں نہیں بلکہ کو بدل بدل کے کھانا چاہیے، اس لیے اللہ نے گیہوں دیا، اس کا بدل چاول دیا۔ اب گیہوں کے ہزاروں آئٹم، چاول کے ہزاروں آئٹم۔ اب اللہ نے ہمیں سیزنل فروٹس آم دیا، اللہ نے ہمیں سیزنل ویجیٹیبلز، یہ آلو ہے، پوٹیٹوز ہے، یہ بیگن ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ایک مستقل سبزی ہے، ہری سبزی، پیلی سبزی، زمین کے نیچے سے اگنے والی سبزیاں، زمین کے اوپر کی سبزیاں، یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں۔ فروٹس میں جس کو بھی آپ ٹچ کریں لاجواب ہے۔ سیب، ایک سیب ڈیلی لیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں۔ ایک انار 100 بیمار، سب کو معلوم ہے یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار، اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار۔
انار، بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں، بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں، صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست۔ اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں، اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ۔ یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے، اور یہ صاحب کی جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے۔ موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل، بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں، وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم، اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں، اور مہاراشٹر گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں۔ نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے، کیونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے۔ اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے۔ ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی۔ اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کی ساری نعمتیں بنائی، ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی، سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی۔ کتابوں کا بھنڈار ہے، پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں۔ اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی، ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ، ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک۔ لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے۔ لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے۔ دن میں پیاز کھائے آدمی زبردست قوت باہ میں اضافہ ہو جائے، رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے۔ لہسن آدمی ایک دانہ ڈیلی کھائے اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا۔ ادرک زبردست چیز ہے، لہسن، ادرک، ہلدی، یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے۔ بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں، صاحب رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک، ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں۔ یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا۔ لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا، انار میرا بندہ کھائے گا۔ آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے، اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ کبھی سیب کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ۔ سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے آلو کھاؤ، گوبھی کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، مولی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، پرول کھاؤ، یہ مٹر کھاؤ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے۔ دال کی 125 قسمیں صرف دال کی ہے، ہمارے نزدیک تو مسور ہے، ارہر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں، مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بایولوجی ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ تو عام لوگ نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے، جہاں شیخ الاسلام تھے، وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت، جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی کی سینکڑوں قسموں کو دریافت کر لیا، جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا، جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا۔ اس طریقے سے علم جہاں بڑھتا جاتا ہے وہاں اللہ کی معرفت زبردست ڈھنگ سے اس کے سینے میں آتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ سب سے بڑا عارف ہوگا، وہ سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یہ علم والے جانتے ہیں کہ دال کی کتنی قسمیں ہیں، علم والے جانتے ہیں کہ چاول کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک چاول باسمتی چاول ہی کافی تھا، لیکن صاحب دکان میں جائیں درجنوں قسم ہے چاول کی۔ ایک آم کافی تھا، مالدہ کا آم کافی تھا، لیکن آپ جا کے دیکھیں ایک درجن آم کی، الفانسو ہے، کہیں الفانسو ہے، کہیں بمبئی ہے، کہیں لنگڑا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، سب کے پیئرس ہیں، سب کے جوڑے جوڑے، سب کی الگ الگ قسمیں۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ نہ اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں، نہ اللہ کھاتا ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی حضرت انسان کے لیے ہیں، تاکہ ساری نعمت تمہارے لیے، بھنڈی تمہارے لیے، پلول تمہارے لیے، اور پھر سبزی ہی کھاؤ گے تو تمہارے جسم کو ترقی نہیں ملے گی، تیرے جسم کو چاہیے مچھلی، اسی سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے ہیں۔
بندہ غور کرے اس پوائنٹ پہ، چونکہ یہاں کھانے کا مقابلہ، کپڑے کا مقابلہ، مکان کا مقابلہ، کبھی تنہائی میں سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہم اس ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے۔ مقابلہ ہے کھانے پینے کا، بس ایک چھوٹی سی چیزوں کا مقابلہ ہے۔ اب ذرا غور سے اسی کھانے کو دیکھ لیں آپ کہ اتنا زبردست انتظام کیسا ہے۔ ایک ویگیانک یورپ کا کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ریاضی داں ہے، یعنی ہر کام میں میتھمیٹیکل پوائنٹس نظر آتے ہیں۔ جیسے ایک پیج میں ایک میتھ بنا، ذرا سا کہیں بھی فالس ہوا سارا میتھ غلط ہو جاتا ہے، اور تمام ہر جگہوں پہ ایک 1 سے لے کے 10 تک جو صاحب انک ہیں وہ سب ہر جگہوں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ کہیں بھی ذرا سا بھی بگاڑ پیدا ہوا تو سارا میتھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں، آسمان کا سسٹم، زمین کا سسٹم، فروٹس کا سسٹم، سورج اور چاند کے اگنے کا سسٹم، رات اور دن کے تبدیل ہونے کا سسٹم، وہ کہتا ہے یہ سارا نظام بتاتا ہے ایک زبردست ریاضی کے جاننے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ زبردست سسٹم، اور قرآن کیا کہتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی۔ اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی، جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے۔ اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے۔ جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے، اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں، ایک سسٹم سے ہیں، اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے، والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے۔ آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے، زمین کی جو 7 تہیں ہیں، ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے، بیچ میں جو اسپیس ہے، ان سبوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ابس بیکار نہیں، ایک زبردست سسٹم ہے دنیا میں۔ یہاں تک کہ جنگلوں کے پرکار، یہاں تک کہ 7 سمندر ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے۔ یہ سارا سسٹم کیا بتاتا ہے؟ یہ 7 کا عدد، کہیں 4 کا عدد، کہیں 70 کا عدد، یہ سب کیا بتاتا ہے؟ قرآن شریف میں جتنی جگہوں پہ جہنم کا چرچا ہوا، اتنی جگہوں پہ جنت کا چرچا ہوا ہے۔ اگر قرآن شریف میں ایک سے جگہ جنت کا ذکر ہوا ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک سے جگہ جہنم کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن شریف میں ایک سے جگہ اگر صاحب کیا ہے کہ عذاب کا ذکر ہوا ہے تو ایک سے جگہوں پہ رحمت کا ذکر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے دنیا میں، تو اس کو کیا ایسے ہی اتفاق سے دنیا بن گئی ہے؟ اتفاق بائی چانس دنیا بن گئی، اتفاق سے ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں یہ نہیں، یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے۔ جب بنانے والا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہمارے جینے کے لیے رات بنایا ہے اس نے، تاکہ رات میں 8 گھنٹے میں آرام کروں، اور ہمارے جینے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ میں دن میں سورج کی روشنی میں کام کروں۔ یہ چاند کافی تھا، یہ ستارے کیوں ہے؟ یہ ستارے کافی ہیں، سیارے کیا ہے؟ یا دن کا سورج کیا ہے؟ ستاروں کی گردش کا جو محل ہے اور گردش کا جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ چاہے دنیا میں آندھی آئے یا طوفان، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے۔ یا چاند ہے، ایک دن تمام ہوتا ہے چاند 14ویں شب میں، باقی جس دن وہ ڈوبتا ہے بالکل سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند باریک ہوتا ہے، اور جس دن وہ نکلتا ہے اسی کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند وہ باریک رہتا ہے۔ جوان صرف ایک دن ہوتا ہے۔ اس چاند کا سفر 1 تاریخ سے شروع ہو کے 30 تاریخ تک چلتا ہے، اور ایک دن جوان ہوتا ہے 14 تاریخ تک۔ یہ بڑھتا رہا، 14 کے بعد گھٹتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی منزل پہ پہنچ گیا۔ کون ہے جو چاند پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو سورج کے سسٹم پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو رات اور دن کی تبدیلی پہ غور کرے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے undoubtedly, doubtless, in the creation of the heavens and the earth، زمین آسمان کی پیدائش میں، in the changing of the night and the day، رات اور دن کے بدل کے آنے میں، عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی بات ہے۔
बेवकूफों की नहीं, अहमकों की नहीं। वह लोग जो दूसरों पर मुंह देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ बाजार की रौनक देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करें वो अहमक है, वह लोग जो खाना खाएं पाखाना करें उसके अलावा अपना कोई मकसद हयात ही ना समझे वो अहमक है। ये दुनिया अहमकों से भरी हुई है। अकलमंद गौर करे, अल्लाह कहता है अकलमंद है वो जो जमीन आसमान की पैदाइश पे ध्यान लगाते हैं, अकलमंद है वो जो रात और दिन की तब्दीली पे ध्यान लगाते हैं, अकलमंद है वो जब वो गौर करते हैं आसमान जमीन पे तो अपनी पैदाइश नजर आती है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। सर से लेके पांव तक ये करोड़ों सिस्टम जो अंदर में है, ब्रेन का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, ये सब बोन का सिस्टम या ब्लड का सिस्टम, जरा सा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके बंदा उस ब्लड को बदन में डालता है, फिर भी नहीं जिंदा रहता है, मर जाता है। जरा सा ब्रेन की एक रग दब जाए, 50 करोड़ खर्च करने के बाद बंदा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है, वो हमेशा जिंदगी भर पागल ही रहता है। ये ब्रेन में हजारों लाखों रगों का सिस्टम, ये ब्रेन का सिस्टम अलग, आईज का सिस्टम अलग, ये ईयर्स का सिस्टम अलग, ये नोज का सिस्टम अलग, ये जबान का सिस्टम अलग, ये दांत का सिस्टम अलग। क्या समझते हैं एक दांत अगर रियल में खत्म हो जाए तो 50 लाख खर्च करने के बाद ओरिजिनल दांत नहीं मिलता, वो मसनूई आर्टिफिशियल दांत मिलते हैं। अगर आंख की बीनाई अंदर से सूख जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बीनाई लौट के नहीं आएगी। पर्दा पड़ गया, पर्दे का ऑपरेशन हो गया, छाला पड़ गया, छाले का ऑपरेशन हो गया, अंदर की रगें जिंदा हैं तो बस छाला हटा दो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो, साहब ऑपरेट कर दो, फिर बीनाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाए कोई ऑपरेशन कामयाब ना होगा। शंकर नेत्रालय जवाब नहीं उसके पास। अमेरिका का साथ न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसका इलाज उसके पास नहीं है, क्योंकि अंदर की रगें ही जब सूख जाएं फिर तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ये आंख का सिस्टम, जबान का सिस्टम, ये खाना खाने का सिस्टम, खाना के पचाने का सिस्टम, ये सब एक तरफ पेशाब निकलने का सिस्टम, एक तरफ पाखाना निकलने का सिस्टम, एक तरफ ब्लड बनने का सिस्टम, और औरतों में एक तरफ दूध बनने का सिस्टम, जानवरों में एक तरफ वही एक घास जानवर खाता है, उस घास के खाने के बाद जब वह पेट में जाता है और मशीन चलती है अंदर की, और जब वह घास पचती है तो फिर उसी में से कहीं एक तरफ गोबर निकलता है और एक तरफ से पेशाब निकलता है, एक तरफ से ब्लड बनता है, और उसी गोबर, उसी ब्लड, उसी पेशाब के बीच से एक सफेद साफ और शफाफ किस्म का दूध निकलता है जो हेल्दी सेहत बख्श दूध है। वैज्ञानिक जब उस पर गौर करते हैं, क्योंकि हमको तो खाने पीने से फुर्सत ही नहीं है कि आलिमों के पास आके बैठे अपनी पैदाइश के बारे में दरियाफ्त करें, कायनात और यूनिवर्स की सच्चाई के बारे में बात करें। जो आदमी इस काम में लगा रहेगा वह झगड़े से बचा रहेगा, जो इस काम में लगा रहेगा उसका दिमाग फालतू चीजों में लगने से बच जाएगा। घर में लड़ाई है औरतों की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। समाज में लड़ाई है पड़ोसी पड़ोसी की, क्यों? मकसद हयात पे नजर नहीं है। यहाँ लड़ाई झगड़े हैं बाजार में, क्यों? वो एक फालतू चीज, जमीन, मकान, कपड़े, दुकान, एक बालिश जमीन के लिए केस मुकदमा चल रहा है, फालतू बातों में। ये मुंह फुला के बैठा है, वो मुंह फुला के बैठा है। अब लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे, जाहिर सी बात है जंग तो होगी। जो असली चीज है उसको नहीं पढ़ते। एक इलाज है तमाम इख्तलाफात से बचने का, ये बंदा अखबार, नॉवेल, अफसाना, फिक्शन वो छोड़ दे, सिर्फ कुरान पाक की तरफ रुजू करे। जब फोकस कुरान की तरफ देगा तो छोटे छोटे मसले का हल ऐसे ही निकल जाएगा, तमाम इख्तलाफात का खात्मा हो जाएगा, और बंदा को आज फजूल टाइम है लड़ाई झगड़ा करने का, मोबाइल मल्टीमीडिया सोशल मीडिया में साथ टाइम बर्बाद करने का, चूंकि कुरान की तिलावत का मजा नहीं चखा है, कुरान पाक पे रिसर्च करने का लुत्फ नहीं मिला है, इसलिए वो सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। कोई एक बात कहा, अब कोई कमेंट कर रहा है, कोई दूसरा कमेंट कर रहा है, कोई तीसरा कमेंट कर रहा है, ये कमेंट का एक तूफान लगा हुआ हर तरफ, चूंकि असल मकसद से दिमाग हटा हुआ है, नतीजे में फजूलियात के लोग माहिर हो गए। अब कुरान क्या कहता है? जमीन आसमान की पैदाइश पे गौर करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। रात और दिन की तब्दीली पे रिसर्च करता है अक्लमंद, जिसके पास अक्ल सलीम है। अब अक्ल सलीम किसको है? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद है वो जो खड़े होकर अल्लाह को याद करता है, जो झुक के अल्लाह को याद करता है, जो लेटे हुए अल्लाह को याद करता है। व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, and they consider in the creation of the heavens and the earth। अक्लमंद गौर व फिक्र करते हैं, जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना। जमीन आसमान के बनाने वाले पे गौर नहीं करता है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह क्या खाता है, अल्लाह कैसे रहता है। नहीं, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है उस
कायनात पे बंदा गौर करे, खुदा की जात में गौर ना करे बल्कि खुदा की तख्लीक में गौर करे। खुदा ने जो दुनिया को बनाया है इस बनावट पे गौर करे। उसका अंदर से आवाज आएगी, जब ये शय लाजवाब है, जब ये क्रिएशन लाजवाब है, जब ये तख्लीक का कोई जवाब नहीं तो खालिक कैसा होगा? खालिक का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए कहा कि वह लोग हदीस, वो लोग जमीन आसमान पे गौर करते हैं, वह तफक्करुन फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, वो कंटेम्पलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, दिमाग जलाते हैं, उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला, इलाही तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया, ये दुनिया यूं ही नहीं फजूल नहीं बनी है, क्योंकि वह रिसर्च किया कि सारा सिस्टम लाजवाब है। तो अब बंदा ये कहता है रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला, तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया है। उसके बाद क्या, सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, तो बंदा अपनी पेशानी जमीन पे टेक देता है, इलाही तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, इलाही तू मेरा माबूद है, मैं अब्द हूं, तू मसजूद है, मैं साजिद हूं, इलाही तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। ये बंदा अपना सर झुका देता है जमीन पे, कहता है इलाही तू ही सबसे बड़ा है, मैं बंदा हूं, कमजोर हूं, तू ताकतवर है, तू अजीज है, तू कहार है, तू गालिब है। उसके बाद बंदा क्या कहता है, इलाही मैं तेरी चाहे जितनी इबादत करूं, इतने तेरे एहसानात हैं, इतनी तेरी नेमतें हैं कि एक नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। तो जब अदा ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन का शुक्र, आंख का शुक्र, जबान का शुक्र, बेशुमार लोग करोड़ों गूंगे हैं, अल्लाह ने मुझको जबान दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग अंधे हैं और हमको अल्लाह ने आंख दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग पागल हैं, अल्लाह ने हमें ब्रेन अता किया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग लूले लंगड़े अपाहिज गूंगे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने चलने के पांव दिया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग हैं मालदार, अरबों में खेलने वाला, गेहूं की रोटी पचा नहीं सकते और मैं 10 रोटी खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे, यहां तक उठने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है, यह है इंडियन और वेस्टर्न में खोजते हैं, और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है, और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं। क्योंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमारे जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे और जैसे चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाह कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना। हालत और साफ सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, क्योंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव फट जाएगा उसका। ये बताएं कि कितनी बड़ी नेमत है इसका ग्रीस, या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टकने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ ले, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ ले, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए, या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है, जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो, ए अल्लाह तू सारे ऐबो नक़ाइस से पाक है मालिक, इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फ़क़िना अज़ाबन नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार, ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा। तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला, हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा ये परिंदा तेरे लिए, ये बकरा तेरे लिए, तुम खाओ, ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ, तुमको माछ भात चाहिए खाओ, तुमको बकरे का गोश्त चाहिए खाओ, तुमको मुर्ग का गोश्त चाहिए तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना,
قرآن شریف میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم کو سواری کے جانور چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. سمندر میں وہ کشتیاں ہیں اور خشکی میں دوڑنے کے لیے گھوڑے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزیرا. ذرا غور کریں کہ قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا نسخے موجود ہیں. اللہ نے کیا کہا ہے وہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ماں مر گئی تو بچہ کو بلا لو قرآن خوانی کرنے کے لیے، اتنا ہی ہم لوگ جانتے ہیں. اس کے آگے نہیں جانتے کہ مدرسے میں کون کون سا علم پڑھایا جاتا ہے. ہم لوگ اسی لیے مدرسے کو اگنور کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہوتا یہاں کیا ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیدایوں گئے ہیں، فجر کا ٹائم ہے. آپ علامہ عبد القادر بیدایوں نے آپ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نماز پڑھائی. فجر میں لمبی قرات ہونی چاہیے، بالکل اس لیے آپ نے سنت مسنون طریقے پہ لمبی قرات کی. جب سلام پھیرا سارے نمازیوں کو لگا کہ سورج نکل گیا ہے. سارے لوگوں نے پورب کی طرف دیکھنا شروع کیا. اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ مقتدی کو اضطراب اور بے چینی ہے کہ کہیں سورج نکل تو نہیں گیا ہے. مگر اس مصلی پہ بیٹھ کر امامت کرنے والے میرے شیخ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، ابھی سورج کے نکلنے میں 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے. 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے. یہ کون بول سکتا ہے 3 منٹ؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے 48 سیکنڈ. اعلیٰ حضرت سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی کی سوئی ملا لیتے تھے اور دوسرے کی گھڑی سے ٹائم ملاتے تو 1 سیکنڈ کا فرق نہ ہوتا تھا. یا کون سا علم تھا؟ یا علم فلکیات یا علم نجوم، جس کو انگریزی میں ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کہتے ہیں. یہ سارا علم مدرسے کی چٹائی سے دنیا کو ملا ہے. یہ مدرسہ ہے جو نالج اور وزڈم کا ایک سب سے بڑا ریسورس ہے. اسی مدرسے نے دنیا کو بتایا. چونکہ ہم کو کھانے پینے مکان کا مقابلہ کرنے گرینائٹ اور ماربل سے فرصت کہاں ہے کہ ہم مدرسے میں آ کے دیکھیں مدرسے میں ہوتا کیا ہے. اس لیے ہمارے لوگ مولوی کا مذاق، مدرسے کا مذاق، ملا جی کا مذاق، لوگ ملا جی کہتے ہیں. اور آج ہم کو کوئی ملا کہہ دے تو غصہ آتا ہے. جبکہ ملا احمد جیون جو بادشاہی ہندوستان اورنگزیب کے استاذ تھے، جس اورنگزیب نے اپنے استاذ کی جوتی سیدھی کی تھی جامع مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا. جو سمان ملا جیون کو ملا ہے وہ سمان میرے بیٹے کو مل گیا ہوتا. جب عالموں کو عزت دی جاتی ہے تب عالم بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب عالموں کی جیسی کی تیسی کی جاتی ہے اس کو محتاج بنا کے رکھا جاتا ہے. غنڈوں، لچوں، لفنگوں، چوروں، ڈکیتوں، ہتھیاروں سے دوستی ہے اور ان سے نفرت ہے. ڈکیت کو سلام کرنا ہے مگر یہ مولوی صاحب کو سلام نہیں کرنا ہے. ڈکیت کے سلام کا جواب دینا ہے مگر مولوی صاحب سے نفرت کرنی، کچھ مانگ نہ لے، کچھ سوال نہ کر دے، فطرہ نہ مانگ لے، زکات نہ مانگ لے، خیرات نہ مانگ لے، جلسے کا چندہ نہ مانگ لے. اس لیے ہم لوگوں نے اپنی چھوی بنا دی ہے مانگنے والے کی. اب چھوی جب بنا دی ہے تو سامنے والا بندہ ہمارا چہرہ دیکھ کے بھاگتا رہتا ہے. ہمارا کام ہے فطرہ لاؤ، زکات لاؤ، قربانی لاؤ، عشر لاؤ، نصف عشر لاؤ، چندہ لاؤ. جب چندہ ہی مانگنے کے لیے ہم پیدا ہوئے تو لوگوں کو ہم سے ڈر لگنے لگا ہے. ہمیں ڈر لگنے لگا. یہ سارا کام تھا کمیٹی کے لوگوں کا. ایک صدر بنتا، سیکریٹری بنتا، وہ عشر کلیکشن کرتا، وہ زکات کلیکشن کرتا، وہ قربانی کی کھال جمع کرتا. باقی جو عالم ہے اس کو کہا جاتا مسند پر آپ بیٹھو اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو بچوں کو حدیث پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو اسلام سکھاؤ. ان کو معنی، بدی، منطق، فلسفہ، نحو، صرف جو سارے علوم ہیں سب ان کو سکھاؤ. تمہارا کام ہے علم بانٹنا، میرا کام ہے تیرا مینیج کرنا. میں مینیجر ہوں، میں مینیج کروں گا کہ مکان کیسے بنے گا، بچے کھانا کیسے کھائیں گے، پڑھانے والے کی تنخواہ کہاں سے ہوگی. ہم مینیجر ہیں، مینیج ہم کریں گے. اور آپ ٹیچر ہیں، آپ کو ٹیچنگ کرنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. یہ سارا کام جب تک تھا تب بادشاہ عالم کے پاس آتے تھے، ان کی درسگاہ میں بیٹھتے تھے. بادشاہ ان کی جوتی سیدھی کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو وضو کرانے کے لیے بھیجتے تھے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کے پاؤں کو ملنا ہے. خلیفہ ہارون رشید جو بغداد کا پتاج بادشاہ تھا اور آدھی زمین پہ جس کی حکومت تھی، اس نے اپنے بچوں کو اپنے استاذ کی خدمت کا یہ طریقہ سکھایا. اور جب بادشاہ وقت عالموں کا احترام کرتے ہیں تو عام لوگوں کے دل میں بھی احترام عالموں کا بیٹھ جاتا ہے. اور آج کل ہم نے چھوی بنا لی مانگنے کی، اسی لیے آپ ہم سے دور ہو گئے. جبکہ ہماری چھوی تھی جلسوں میں امر بالمعروف کرو، جمعہ کے خطاب میں امر بالمعروف کرو، عید اور بقرعید میں امر بالمعروف کرو، درسگاہوں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاؤ، آپ کے الجھے ہوئے مسائل کا حل میں دو. دارالفتہ میں بیٹھوں،
मुंतज़म में मैं बैठूं, मैं कोर्ट का जस्टिस बन के रहूं, मैं एक मुफ्ती बन के रहूं, मैं एक मुदर्रिस बन के रहूं, खाने की तकलीफ हो रहे, पहनने की तकलीफ हो रहे, मकान की तकलीफ हो रहे, मेरा काम है नमक रोटी खा के दिन की बातें बताना। उस वक्त में बादशाह आते थे, लेकिन जब से मैनेजर बन गए हो कि साहब पढ़ाना भी तुमको है, चंदा भी तुम्ही को करना है, अघनी तुमको वसूली करनी है, अघन के मौसम में तुमको जाना है, और हम हाथ न पांव मैला हो, हमको सिर्फ सूखी सरदारी करनी है, तुमको पैसा ला के मेरे पास देना है, और चंदा तनख्वाह मांगने के लिए तुमको मेरे पास आना है। जुमा के दिन मस्जिद का चंदा मुसलमान दे और ये सिक्योरिटी साहब उसको गिन लाए, और फिर इमाम साहब उसके पास तनख्वाह मांगने के लिए जाए और उसमें भी आंख दिखाए और 2-4 घंटे की देरी करे। ये पब्लिक का पैसा देने में इतना दर्द होता है, लेकिन जिस दिन वो सिक्योरिटी अपना पैसा देता तो न जाने इमाम साहब को क्या गत कर देता। तो ये बातें इसलिए हो गई कि चूंकि हम लोगों ने अपना सिस्टम उल्टा पुल्टा कर लिया, नतीजे में आपको हमसे वहशत होने लगी, जबकि आपको हमसे उनसियत होनी चाहिए, आपको मेरे पास दीन सीखने आना चाहिए, आपको हमारे पास जन्नत जाने का फॉर्मूला सीखने के लिए आना चाहिए। तो आलिम और अवाम के दरमियान का कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, इस मदरसे में होता क्या है, इस मदरसे में क्या होता है, इस मदरसे में कौन सा इल्म है। वल खैला वल बेगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना, क्योंकि अल्लाह की नेमतों का चर्चा चल रहा है। ये सारी नेमत हमारे लिए, आसमान जमीन सूरज चांद सितारे वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट्स, ये कॉर्न, सारी चीजें हमारे लिए है, ये जानवर हमारे लिए, सवारियां हमारे लिए, सारी नेमतें हमारे लिए। तब सवाल होगा मैं किस काम के लिए। जब बंदा इस पर गौर करेगा तब जवाब मिलेगा, फिर बंदा उस जवाब से सेटिस्फाइड होकर अपना काम उसी पैटर्न पे उस सांचे में ढालने की वो कोशिश करेगा, उसी अपने काम की तरफ, असल काम की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा। क्योंकि हमारे घर में चर्चा खाने पीने का है, हमारा बच्चा भी खाने पीने वाला पैदा हो रहा है। कब हमने जन्नत की कहानी बताई, कब हमने जहन्नम की कहानी सुनाई, कब हमने उसको आलिम दीन की फजीलत बताई, कब हमने कुरान और हदीस की बातें बताई, तो हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, दारोगा, मास्टर, टीचर, सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स, राजनीति, सभासद, घर प्रधान, समिति, यही सारी चीजें बनना था। हमारे बच्चों के दिमाग में मेरी बातें सुन सुनकर एक जुनून चढ़ गया है। नमाज कौन पढ़ेगा इस जमाने में, हमें प्रधान बनना है, हमें मुखिया बनना है, हमें समिति बनना है, हमें सब वार्ड काउंसिलर बनना है, हमें सांसद बनना है, हमें विधायक बनना है। कौन मौलाना मौलवी बनने के लिए जाए, हमें मास्टर बनना है, हमें दारोगा बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, खूब अच्छा से कमाना है, मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी में घिर जाना है, फिर अचानक मौत आई, मर के कब्रिस्तान चले जाना है। मरने के बाद क्या होगा, ये तो 100 साल की छोटी सी दुनिया, 1 सेकंड वाली, इसके लिए 25 साल मेहनत करना, उसके बाद 30-40 साल नौकरी करना, उसके बाद फिर मर जाना। इसके लिए इतना ब्रेन लगाना है, कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, 18 घंटे स्टडी करें, कौन सा इल्म सीखें कि आईएएस निकाल दें, आईपीएस निकाल दें, नीट निकाल दें, फला एग्जाम निकाल दें, डॉक्टर बन जाए। सारी एनर्जी इसी 2 पैसा कमा के 2 रोटी खाने पर फोकस हो गई। जहां मरने के बाद जाना है, उस दुनिया की बात कौन करेगा। न बाप ने सिखाया, न मां ने सिखाया, न कभी आलिम के पास आके बैठे। ये दुनिया के 100 साल 1 सेकंड, और जहां मर के पहुंचे वहां एक नई दुनिया का जब आगाज होता है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है दुनियावी गिनती के हिसाब से। तो अब ये बातें बाप ने कभी सुनाया ही नहीं। तो बच्चा घड़ी के पीछे पागल है, बाइक के पीछे पागल है, बच्चा स्कूल के पीछे पागल है। बाप ने कभी जन्नत की बात नहीं बताई, बाप ने कभी जहन्नम की बात नहीं बताई। ये बच्चियां हमारी भागती रहेंगी खैरों के साथ। कसूर सिर्फ बाप और माँ का है, जिसने घर में खाने पीने, मटन, चिकन, बीफ और साहब वॉच, क्लॉक, पैंट, शर्ट, टी शर्ट की बातें होती रही, जीन्स की बातें होती रही, सजाने सवारने की तो बच्चों के दिल दिमाग में वही बात है। हैंडसम स्मार्ट, हैंडसम स्मार्ट, उसका शौहर क्या खूबसूरत है, उसकी बीवी क्या खूबसूरत है, सारे समाज में ऐसी दुल्हन नहीं आई है। वो सामने जो बच्चा मेरा खड़ा है, उसके दिमाग में तो बात आएगी, मुझको भी स्मार्ट चाहिए, दीन मिले ना मिले, मुझको भी नौकरी वाला शौहर चाहिए, दीन रहे या जाए, कौन दीन की परवाह करता है। अगर हमारी लाखों बच्चियां गैर मुस्लिम इंजीनियर के साथ भाग गई, 100% कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने बच्चों के सामने जन्नत की बात नहीं की, आखिरत की बात नहीं की, जहन्नम की बात नहीं की, वो बात की खूबसूरती की, वो बात की नौकरी चाकरी की, वो बात की कारोबार की, वो बात क्या बिजनेस का, वो बिजनेस लिया ईमान लूटा, चेहरा का हुस्न देखा ईमान लूटा। जब बात होती मुस्तफा की, जब बात होती फखरुद्दीन ज़हरा की, जब बात होती हसनैन करीमैन की, जब बात होती जन्नत पाने की, जब बात होती मुस्तफा के फाका की, जब बात होती अहले बैत अतहार की मुकद्दस
زندگی گزار لیتی، تب ہمارا بچہ کہتا نہیں میں انجینئر بنوں یا نہ بنوں، میں غلام مصطفیٰ بن جاؤں، میں غلام محمد بن جاؤں، دنیا ملے نہ ملے جنت مل گئی تو دونوں جہان کی بھلائی مل گئی۔ یہ باتیں اس وقت بچہ ہمارا بولے گا جب ان کو بار بار جنت کی کہانی سنائی جائے گی، جب بار بار آخرت کی بات بتائی جائے گی، جب بار بار آقا علیہ السلام کی سیرت سنائی جائے گی۔ یہاں تو صرف کھانے پینے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، اللہ کی نعمتوں کو چرچا میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں گفتگو اپنے آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، کیونکہ تم کو جانا ہے، بزنس کرنا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں زمین پر پھیلنا ہے، تو اب تم کو سواری چاہیے، لے لو۔ یہ اونٹ تمہارے لیے ہے، یہ گھوڑے تمہارے لیے ہیں، یہ خچر تمہارے لیے ہیں، یہ گدھا تمہارے لیے ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، یہ اونٹ، یہ گھوڑا، یہ خچر، یہ سب تیرے لیے ہے۔ خچر پہ سامان لوڈ کرو اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، اس پر ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ۔ یہ اونٹ شپ آف ڈیزرٹ ہے، ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تم بہت اچھے جینٹل مین ہو تم، لیکن تم اگر بالو پہ جاؤ گے تو تمہارا پاؤں بالو میں دھس جائے گا، نہیں چل پاؤ گے۔ مگر یہ جانور ہے اونٹ، اس بالو پہ جہاز بن کے دوڑتا ہے۔ وہ اونٹ کا پاؤں میں زمین میں دھستا نہیں، وہ جہاز بن کے دوڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شپ آف ڈیزرٹ، ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ تمہارے لیے۔ یہ گھوڑا ہے، تو اوپر کھائی سے نیچے آ نہیں سکتے ورنہ ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ جائے گا، مگر یہ گھوڑا ہے جو اوپر سے نیچے کودتا ہے، نیچے سے پہاڑ پہ چڑھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے عجوبہ جانور یہ گھوڑا، جہاں ہیلی کاپٹر نہ اتر سکے، جہاں ایروپلین نہ جا سکے، جہاں بس ٹرک بائک نہ جا سکے، وہاں یہ گھوڑا جاتا ہے۔ یہ عجوبہ ونڈرفل جانور، یہ گھوڑا تمہارے لیے ہے تاکہ تم سواری کا کام لو، وزینہ زینت کا کام۔ جیسے دروازے پہ کار کھڑی رہتی ہے تو وہ دروازہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور پہلے زمانے میں دروازے پہ 10 گھوڑے بندے رہتے تھے، وہ دروازہ بڑا حسین لگتا تھا۔ اور آج بھی ایک طرف 10 کار کھڑی ہوں، ایک طرف 10 گھوڑے بندے ہوئے رہیں، جو گھوڑے کا حسن ہے وہ کار میں کہاں ہے؟ وہ گھوڑے کا حسن الگ ہے۔ دروازے پہ 10 گائے بندھی ہوئی ہے، دروازے پہ 10 بھینس بندے ہوئے ہیں، دروازے پہ 10 گھوڑے بندے ہوئے ہیں، دروازے پہ 50 بکریاں بندھی ہوئی ہیں، ان دروازوں کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم ان سواریوں، ان سے سواری کا بھی کام لو اور زینت کا کام۔ دروازے پہ گھوڑے اونٹ بندے رہیں گے تو تیرا دروازہ حسین اور خوبصورت لگے گا۔ یہ جانور تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، چونکہ ابھی گھوڑے کا دور نہیں رہا، ابھی یہ دور اونٹ کا نہیں رہا۔ اونٹ ہے دیکھنے کی چیز، گھوڑا ہے دیکھنے کی چیز، اور گدھا ہے دیکھنے کی چیز، لیکن یہ سواری میں اب گھوڑے اور اونٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، شاذ نادر، کم استعمال۔ زیادہ استعمال ہوتا ہے ہوائی جہاز کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے کار کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے موٹر سائیکل کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے 3 ویلر 4 ویلر 2 ویلر کا استعمال ہوتا ہے۔ سائیکل، موٹر سائیکل، ٹیمپو، ٹوٹو، کار، اس سے آگے بڑھ جائیں چھوٹی سے بڑی کار، لگژری کار، 50 لاکھ کی کار، 100 کروڑ کی کار بھی تو ہندوستان میں 100 کروڑ کی کار بھی دوڑ رہی ہے، 100 کروڑ کی کار دوڑ رہی ہے۔ 5 لاکھ میں بھی کاریں ملتی ہیں، 100 کروڑ کی بھی کاریں مل رہی ہیں۔ یہ کار کی سواری، اور اس سے زیادہ فاسٹ سواری ٹرین 100 ویلرز کی سواری، یعنی جس میں 100 پہیا ہے اور صاحب ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، سامان لے کے جائیں، زبردست سواری ہے ٹرین کی۔ اور اس سے بھی زیادہ فاسٹیسٹ سواری ہے وہ ہوائی جہاز، 300-500 راتری کو لے کے جائے، 90 راتری کو لے کے جائے، چھوٹا پلین، بڑا پلین، جمبو پلین، اس میں 397 لوگ سوار ہیں، 1000 بھی ایک آدمی بھی ابھی ٹرائی ہوا ہے، 1000 لوگ سفر کر کے اس ہوائی جہاز سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں۔ کیا قرآن کریم میں چرچا ہے ہوائی جہاز کا؟ کیا چرچا ہے ٹرین کا؟ کیا چرچا ہے پلین کا؟ کیا چرچا ہے 2 ویلر کا؟ ہاں، جو دیوانہ پاگل ہے اس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہاں 110% اس آیت کریمہ میں پلین کا چرچا ہے، اس میں ہوائی جہاز کا چرچا ہے، اس میں تمام سواریوں وہیکلز کا چرچا ہے، اور جو سواری آج نہیں وجود میں آئی ہے اس کا بھی چرچا ہے، جو آج کے 500 سال کے بعد جو سواری پیدا ہوگی۔ ٹرین میں ابھی سب سے فاسٹسٹ ٹرین پہلے شتابدی راجدھانی تھی، اور ابھی ونڈے بھارت آ گئی۔ ہم وندے نہیں بولتے ہیں، ونڈے بولتے ہیں۔ یہ ونڈے بھارت، یہ ٹرین آ گئی ہے، یہ ونڈے بھارت ٹرین ہے۔ یہ ونڈے بھارت سب سے زیادہ فاسٹ اسپیڈ میں چلتی ہے۔ اب 100 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد اب
کون فاسٹسٹ ٹرین آئے گی جو 500 کی رفتار میں دوڑے گی، اس کے لیے ٹریک بن جائے، اس کا وجود ابھی نہیں ہوا ہے لیکن وہ سواری آنے والی ہے، اور میں کہتا ہوں اس کا بھی چرچا قرآن کریم میں موجود ہے۔ ابھی ہیلی جہاز، ہیلی کاپٹر، ایروپلین، ہیلی کاپٹر اور راکٹ، اس کے بعد جو تیز سواری آ جائے، آج کے 100 سال کے بعد جب وگیان اور وکاس کرے، سائنس اور ترقی کرے گی، اس سواری وجود میں آ سکتی ہے، پاسبلٹی ہے، امکانات موجود ہیں، مگر میں کہتا ہوں اس کا بھی چرچا جو قیامت تک وجود میں جو سواریاں آئیں گی اس کا چرچا اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ آپ بولیں گے زور بیان ہے یا پھر کوئی پروف، کوئی دلیل ہے؟ ذرا سنیے غور سے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو سواری آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں تھی، جس سے سواری کا کام لیا جاتا تھا اور جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس وقت میں، اس کا نام اس میں ہے۔ یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ خچر تمہارے لیے ہیں تاکہ سواری کا کام لو اور اپنے دروازے کی زینت کا بھی۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، یخلقو یہ فعل مضارع کا صیغہ، فعل مضارع کا صیغہ مدرسے کے بچے جانتے ہیں، اور ایک انگریزی میں ہوتا ہے ایک پاسٹ ٹینس، ایک پریزنٹ ٹینس، ایک فیوچر ٹینس، لیکن عربی میں ماضی اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے، مضارع میں پریزنٹ یعنی حال اور مستقبل، یہ دونوں کا میننگ اس میں ہوتا ہے فعل مضارع میں۔ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرے گا۔ انگریزی میں آتا ہے ہی کریٹس، وہ پیدا کرتا ہے، ہی ول کریٹ، وہ پیدا کرے گا، مگر عربی میں آیا ہے یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا۔ یفعلو وہ کرتا ہے ایک مرد یا کرے گا ایک مرد، یفعلان وہ کرتے ہیں دو مرد یا کریں گے دو مرد۔ فعل مضارع میں دونوں معنی ہوتا ہے، پریزنٹ کا بھی فیوچر کا بھی۔ اب اللہ نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے، یہ اونٹ یہ گھوڑے تیرے لیے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یخلقو کا مطلب آج نہ اونٹ اور